السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا۔ صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، دوستو اور بھائیوں، آج میں نے سورہ بنی اسرائیل کی 73، 74 اور 75 نمبر کی آیتیں پڑھی ہیں۔ ان آیات میں ایک اہم مضمون ہے، اور یہ مضمون دراصل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق ہے، لیکن آپ کے حوالے سے ضمناً یہ پوری امت سے بھی متعلق ہے۔ ان آیتوں میں پہلے میں ان آیات کا جو مفہوم ہے وہ عرض کر دوں، اور پھر اس کی تفسیر اور اس کا جو پس منظر ہے وہ بیان کروں گا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یہ کافر لوگ اپنی تدبیروں سے آپ کو اس چیز سے ہٹانے لگے تھے یا بچلانے لگے تھے جو ہم نے آپ پر بذریعہ وحی بھیجی ہے، یعنی آپ سے حکم خداوندی کے خلاف عمل کرانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، تاکہ آپ اس وحی کے سوا جو بات ہے اس کو ہماری طرف منسوب کر دیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کا جو عمل ہے تو وہ کوئی عمل اپنی طرف سے نہیں ہوتا، حجت شرعی ہوتا ہے۔ جو کام آپ کریں گے یوں سمجھا جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو جب ان کی کافروں کی مرضی کے مطابق کوئی کام ہو جائے، کوئی کام کر دیں گے آپ، تو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، تو ایک جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب ہو جاتی ہے۔ تو لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ کا یہی مطلب ہے، تاکہ آپ اس کافروں کی خواہش اور مرضی کے مطابق کیے ہوئے کام کو، جو کہ وحی کے خلاف کام ہے، اس کو آپ ہماری طرف منسوب کر دیں، جھوٹ، یعنی جھوٹے طور پر ہماری طرف اس کو منسوب کر دیں کہ ہم نے تو اس کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن جھوٹ ہماری طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کر لیتے تو ایسی حالت میں
یہ لوگ آپ کو مخلص دوست بنا لیتے، خالص دوست بنا لیتے. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شرارت اتنی سخت تھی کہ اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا اور معصوم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچے تھے. وَإِذًا لَأَذَّقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو حالت حیات میں بھی اور موت کے بعد بھی دوہرا عذاب چکھاتے. ثم لا تجد لك علینا نصیرا. پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاتے. لیکن چونکہ آپ کو معصوم اور ثابت قدم بنایا گیا، اس لیے ایسا نہیں ہونے دیا گیا. یہ آیات کا مختصر سا مفہوم ہے، خلاصہ ہے. اب ان آیات کی تفسیر سے پہلے اس کا ایک پس منظر بھی آپ سن لیں کہ اس ان آیت کا شان نزول کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے. ان آیات کے شان نزول میں اور اس کے پس منظر میں کئی واقعات تفسیر کی کتابوں میں ملتے ہیں، مگر بعض واقعات ایسے ہیں کہ جن کی کوئی مضبوط سند نہیں ہے. جیسے ایک واقعہ ہے کہ کافروں نے یہ مطالبہ کیا تھا آپ سے کہ آپ بس ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا دیں، بس ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. ایک واقعہ یہ ہے. اور اسی طرح سے قبیلہ ثقیف کہ انہوں نے آ کر چند باتوں کا مطالبہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بھی ایک واقعہ ہے. اور مطالبہ کر کے کہا تھا، ان 3 چیزوں کا مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ ان کو مان لیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو اس طرح کے 1-2 واقعات ہیں، مگر قرائن سے قریب تر واقعہ اور قرآن پاک کی آیات سے ملتا جلتا جو واقعہ اور صحت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ قوی اور مضبوط جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ قریش مکہ کے چند سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہماری طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تو پھر ہمارا ایک مطالبہ ہے، آپ اس کو پورا کر دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. وہ یہ مطالبہ ہے کہ آپ اپنی مجلس سے ان غریب لوگوں کو جو آپ کے قریب میں رہتے ہیں، جو ہمارے سوسائٹی اور معاشرے کے اعتبار سے کم حیثیت کے لوگ ہیں، تو ان کو آپ ہٹا دیں، دور کر دیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. تو اگر آپ ان کو ہٹا دیں گے اور ہمارے لیے مختص کر دیں گے مجلس، تو پھر ہم بھی ایمان لا کر آپ کے اصحاب میں اور دوستوں میں شامل ہو جائیں گے. یہ مطالبہ تھا ان کا. اس مطالبے پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے دل میں کچھ خیال پیدا ہوا تھا کہ ان کی بات اگر پوری کر دی جائے تو شاید یہ مسلمان ہو جائیں، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اب آیتوں کا مطلب سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ یہ کافر مشرک لوگ قریش کے، مکے کے قریش سردار قریشی، یہ لوگ ایسا آپ سے مطالبات کر رہے تھے، یہ چاہے آپ قریشی عرب لوگوں کے متعلق کہیے یا قبیلہ ثقیف کا جو واقعہ ہے اس پس منظر میں قبیلہ ثقیف کہہ لیجیے۔ یہاں آیتوں کے الفاظ میں کسی ایک کو متعین نہیں کیا گیا ہے، مطلق کافروں کے بارے میں بات کہی گئی ہے کہ یہ کافر لوگ وہ انکادوا لیفتنونک، تو اس میں کوئی فاعل متعین نہیں کیا گیا، صرف ضمیر ہے جو لوٹ سکتی ہے کفار قریش کی طرف بھی اور کفار ثقیف کی طرف بھی، اور کسی بھی کافر کی طرف لوٹ سکتی، کافروں کی طرف۔ تو غرض یہ کفار انہوں نے مطالبہ کیا تھا آپ سے، تو یہ مطالبہ ایسا سخت تھا، یعنی ایسی شدت سے مطالبہ تھا آپ کے سامنے، ایسی شدت سے انہوں نے مطالبہ رکھا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ قریب تھا کہ آپ کو یہ لوگ فتنے میں ڈال دیتے، ان کادوا لیفتنونک، یعنی آپ کو یہ لوگ بچھلا دیتے، فتنے میں ڈال دیتے آپ کو، اور بچھلا کر آپ کو ہٹا دیتے کس بات سے؟ عن الذی اوحینا الیک، اس بات سے جو ہم نے آپ پر بذریعہ وحی بھیجی ہے، آپ کی طرف ہم نے جو وحی بھیجی ہے، اور وحی کے ذریعے جو باتیں ہم نے آپ کو اتاری ہیں، نازل کی ہیں، یعنی جو احکامات، جو دین اور دین کے جو پیغامات، احکامات آپ پر ہم نے اتارے ہیں، یہ ان پیغامات سے اور دین کے ان احکامات سے آپ کو ہٹا دیتے، اور ہٹا کر آپ سے اپنی مرضی کے مطابق کام کروا دیتے۔ یہ بات قریب تھی، وہ انکادو، یعنی یہ لوگ یہ چاہتے تھے، ایسی کوششیں کر کے، کسی طرح سے کوشش کر کے، اور کسی طرح تدبیریں کر کے، اور کسی طرح سے پریشر ڈال کر، ٹارچر کر کے، اور آپ سے تقاضے کر کے، مطالبات کر کے، اور آپ کو ایسا مجبور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے بھیجے گئے احکامات سے آپ کو ہٹا کر اپنی مرضی اور اپنی منشا اور اپنے خواہش کے مطابق آپ سے کام کروا دیتے، ایسی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اعتبار سے، اور آپ کی حیثیت کے اعتبار سے، اور آپ کے طبیعت کے اعتبار سے تو یہ ناممکن تھا، محال تھا، لیکن ان کی کوشش کو اللہ پاک بتا رہے ہیں، یہ کوشش ایسی مضبوط کر رہے تھے، تدبیریں ایسی بنا رہے تھے، اور ایسا مکر کر رہے تھے، اور اس طرح سے وہ مطالبات اور تقاضے کر رہے تھے کہ آپ اس چیز سے ہٹ جائیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے بتلائی گئی ہیں اور نازل کی گئی ہیں، اور وحی کے ذریعے آپ کو احکامات دیے گئے ہیں، اس چیز کو آپ چھوڑ دیں، اور اس چیز سے آپ ہٹ جائیں، اور اس چیز سے آپ بچھل جائیں اور پھسل جائیں، اور ان کے بہکاوے میں اور پھسلاوے میں آ جائیں، اور ان کی خواہش کے مطابق جو کام یہ بتا رہے ہیں اس کو آپ کر گزریں۔ اور اس کے نتیجے میں ان کی منشا یہ تھی کہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ان کا مطالبہ پورا کر دیں گے
تو وہ اپنا دوست بنا لیں گے، اور وعدہ بھی کیا کہ ہم آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، کہ اگر آپ ہماری یہ بات مان لیتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ لیکن وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی منشا اور ان کی خواہش کے مطابق جب وہ کام کروا دیں گے تو نبی کا جو کام ہوتا ہے، تو نبی کا کام حجت ہوتا ہے۔ نبی جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے سمجھا جاتا ہے۔ تو جو عوام ہے وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھے گی تو اس کے متعلق یہ سمجھے گی کہ اس کا حکم اللہ کی طرف سے آپ کو ہوا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے حکم ہونا یہ سمجھیں گے تو گویا اللہ کی طرف یہ بات منسوب ہو جائے گی، گویا نبی ان کی خواہش کے مطابق کام کر کے عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ وہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو نبی کے اس عمل سے اللہ پر ایک جھوٹا افتراء اور اللہ کی طرف ایک جھوٹی بات منسوب ہو جائے گی۔ یہ سب ان کی پلاننگ تھی کہ ایسا کر دیں تو ایسا ہو جائے گا، ہم اگر ایسا نبی سے کروا لیں تو پھر وہ ایسا میسیج عوام میں جائے گا اور عوام سے بھی ہم کو وہ کام کروانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سے کس طرح اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق کام کروانے کی چاہتیں اور ان کے خواہشات ان کے اندر پل رہی ہیں، اور پھر وہ کوششیں اور تدبیریں کیسی مضبوط کر رہے ہیں کہ آپ جیسی شخصیت کو بھی بچلا کر آپ سے بھی اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق کام کروا دیے جائے، تاکہ اس لیے کہ آپ مقتدی ہیں، آپ پیغمبر ہیں اور آپ کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، اگر آپ سے یہ کام ہم کروا لیں گے تو پھر عوام سے جو ان کی اقتداء میں چلتی ہے اور ان کے پیچھے چلتی ہے ان سے وہ سارے کام کروانا آسان ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بنا لیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کا صلہ دینا چاہتے ہیں۔ حاضرین کرام، یہ آیت پاک کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایسی کوششیں کرنے کی سوچی اور ایسی مضبوط جد و جہد کرنے کی انہوں نے پلاننگ کی کہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر کے آپ سے مطالبات کر کے ہم اس طرح حضور سے کروا لیں گے تو ہم کو اس طرح دوسرے لوگوں کو بچلانا اور بہکانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم وعدہ کر لیں گے کہ ہم آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ ان کا اپنا خیال تھا، یہ ان کی اپنی سوچ تھی، یہ ان کے اپنے خواب تھے جو شرمندہ تعبیر صبح قیامت تک نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اکیلے تھے کہ آپ علیہ السلام سے اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق کام کروا لیتے؟ آپ کے ساتھ تو پوری اللہ تعالیٰ کی فوج ہے، پوری اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے جو اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کے ساتھ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور آپ علیہ السلام اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ پوری اللہ کی خدائی طاقت اور خدائی قوت ہے۔ آپ کو بہکا دینا اتنا اگر آسان ہوتا تو اللہ آپ کو نبی بنا کے کیوں بھیجتا؟ تو لہٰذا یہ تو ممکن نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام اس طرح وہ اپنی منشا کے مطابق کروا لیتے، لیکن اللہ نے اس آیت کے ذریعے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا ہے اور ایک میسج دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کہ تم بھی اپنے بارے میں کبھی مطمئن مت رہو کہ کفار اور مشرکین اور دشمنان خدا تم سے ایسے کام نہیں کروا سکیں گے۔ یہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا مت رہو اور مطمئن مت رہو کہ کوششیں کفار کی نبی کو بھی بچلا کر نبی سے بھی اپنی منشا اور مرضی کے مطابق کام کر لینے کی کوششوں کی انہوں نے سوچی ہے، تو وہ تم کو بچلا کر، تم کو بہکا کر، تم کو پھسلا کر، تم کو اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق کام کروا لینے کے لیے، تم سے کام کروا لینے کے لیے کیا وہ تدبیریں نہیں کریں گے؟ کیا وہ مکر نہیں کریں گے؟ کیا وہ اس کی پلاننگ نہیں کریں گے؟
اور کیا وہ اس کی نہیں سوچیں گے؟ ضرور سوچیں گے. ان کی سوچ ہے اور ان کی یہ تدبیریں ہمیشہ رہتی ہیں، قیامت تک رہتی ہیں کہ مسلمانوں میں سے جو خاص طور پر مقتدی ہیں، پیشوا ہیں، بڑے ہیں، لیڈرز ہیں، جن کی بات چلتی ہے، جن کا کچھ معاشرے پر اثر ہے اور جن کا کچھ ماحول پہ کچھ اثر انداز ہو سکتے ہیں، جن کے قلم سے، جن کی زبان سے اور جن کی کوششوں سے اور جن کے اثر و رسوخ سے اور جن کی خاندانی نسبتوں سے اور جن کے اپنے معیار زندگی سے یا جن کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت کی وجہ سے یا خاندانی نسبت اور حیثیت کی وجہ سے معاشرے میں کچھ اثر ہو سکتا ہو، تو ایسے تمام لوگوں پر وہ اپنی کوششیں اور اپنی تدبیریں کریں گے تاکہ ان سے اپنی منشا اور مرضی کے مطابق کام کروا لیں، اور پھر ان کی اقتداء اور اتباع میں چلنے والوں سے وہ کام کروانا آسان ہو جائے. کون سے کام؟ کہ جو کام اللہ کو ناپسند ہو، جو کام اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہوں، جو کام اللہ کی طرف سے اتارے گئے دین کے مخالفت میں ہوں، دین کے خلاف ہوں اور اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف اور سنت نبی کے خلاف کام ہوں، ایسے کام کروا لینے کی وہ کوششیں ضرور کریں گے مقتداؤں پر. تو لہذا ہر مقتدا اور پیشوا اور بڑے جن کا معاشرے میں اثر ہے، ایسے تمام با اثر لوگوں کو، بالخصوص دینی مقتداؤں کو، اس بات سے بہت بچ کر رہنا چاہیے اور ہمیشہ خائف رہنا چاہیے اور ہمیشہ اس بات سے چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں ان سے غیر اپنے مطالبات منوا کر اپنی منشا کے مطابق ان سے کام کروانے نہ لگ جائیں، اور ان کی منشا اور ان کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں اگر دین کی سری مخالفت ہوتی ہو اور اللہ کے حکم کی سری مخالفت ہوتی ہو تو پھر ان مقتداؤں کا ایسے کاموں کو کرنا یقیناً فتنے میں مبتلا ہونا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے مطالبات کا کیا درجہ ہے اور ان کے مطالبات کی کیا حیثیت ہے اور ان کے مطالبات کس درجے کے ہیں. یاد رکھیے کہ کفار کے جو مطالبات ہیں ان مطالبات کے مختلف درجات ہوتے ہیں. اگر ان کے مطالبات ایسے ہیں کہ جو شریعت سے بالکل متصادم اور ٹکرانے والے ہوں تو یہ ہرگز ایسے مطالبات پورا کرنے کے قابل ہیں ہی نہیں. اور ان کے مطالبات اگر ایسے ہیں کہ جو شریعت سے براہ راست نہیں ٹکراتے، بظاہر دیکھنے میں تو شریعت کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اگر گہرائی سے دیکھا جائے اور اگر بالواسطہ دیکھا جائے تو انڈائریکٹ طریقے سے وہ شریعت کو توڑنے والے اور شریعت کے خلاف ہیں اور شریعت کو کمزور کرنے والی چیز ہے. یقیناً ایسے مطالبات بھی پورا ہرگز نہیں کیے جائیں گے. اور اگر ان کے مطالبات ایسے ہیں جو شریعت کے عین مطابق ہیں، جس کا شریعت بھی تقاضا کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے مطالبات کو پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عمل سے اپنی زندگی میں بتا دیا ہے کہ جیسے حلف الفضول تھا کہ جہاں کہ ایک ہم آہنگی کی بات تھی اور انسانیت کی بات تھی، انسانیت نوازی کی بات تھی اور انسانیت پر ہمدردی، خیرخواہی، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور ان پر رحم کرنا، ان کو اپنے حقوق دلانا، جہاں تک ایسے مسائل تھے جو مشترکہ طور پر ہمارے دین اسلام میں بھی پائے جاتے ہیں، اگر ایسے مطالبات وہ اگر ہم کو بلاتے ہیں، ہم کو دعوت دیتے ہیں ان مطالبات کے کرنے کی طرف، تو ہم ضرور آگے بڑھیں گے، کیونکہ اسلام بھی ایسی باتوں کی تعلیم ضرور دیتا ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مطالبات کے پیچھے، پردے کے پیچھے، پردے کی آڑ میں کوئی غلط نیت کار فرما تو نہیں ہے، کوئی غلط ارادہ کار فرما تو نہیں ہے. جیسا کہ اس ایک واقعے پر اگر آپ نظر کریں جو قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، بظاہر اس واقعے میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی کہ آپ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ آپ اگر ان غریب اور فقراء اور کم حیثیت کے جو لوگ آپ کے سامنے رہتے ہیں ان کو اگر آپ ہٹا دیں اور ہم کو وہاں آنے دیں اور ہماری مجلس میں وہ نہ رہیں، ہم تنہا رہیں، ہمارے لیے خصوصیت رہے، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. بظاہر یہ مطالبہ بظاہر شریعت کے متصادم نہیں لگتا، شریعت کے خلاف نہیں لگتا، لیکن ان کی اس میں نیت جو تھی وہ بری نیت کار فرما تھی، اور اللہ تعالیٰ جانتے تھے ان کی اس بری نیت کو کہ ان کا مقصود در حقیقت ایمان لانا نہیں تھا، بلکہ آپ کو
اپنے اصحاب سے کاٹنا تھا اور آپ کو اکیلا کر لینا تھا، اور اکیلا کر کے آپ کو اپنی مرضی سے کام آپ سے کروانا تھا۔ ان کی اندر کی کچھ کارستانیاں تھی، پلاننگ تھی، جس کے ذریعے سے آپ وہ لوگ یہ سوچ کر کے آئے تھے۔ تو لہذا ایسے مطالبات ہمیشہ ہمارے مقتداؤں کو چاہیے کہ چوکنا رہنا ہے کہ ظاہری طور پر مطالبات میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، لیکن باطنی طور پر اس کے پیچھے کوئی سازش کار فرما ہے، اس کے پیچھے ان کی کوئی پلاننگ کار فرما ہے، اور اس کے پیچھے کوئی شریعت کے خلاف جو ہے کام کروانے کی ان کی خواہشات چھپی ہوئی ہیں، تو پھر ہمیں ضرور ضرور ایسے مطالبات سے اپنے آپ کو از حد جو ہے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب میں یہ جو آیت پاک کا جو مضمون تھا اور مفہوم تھا وہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ رکھ دیا، تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی چوکنا رکھ کر کے بچا سکیں، اور ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو مقتدی ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی حال میں بھی، کسی موقع پر بھی ان کو کافروں اور مشرکوں اور بے ایمانوں اور دشمنان اسلام کے ان مطالبات کے جھانسے میں آنے نہ دے اللہ تعالیٰ، کہ جن کے جھانسے میں پڑنے سے اسلام مخالف، شریعت مخالف کام یا شریعت کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہمارے ان بڑوں سے سرزد ہو جائے۔ اس لیے ہم اپنے ان بڑوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ آپ اب آگے دیکھیے کہ میں یہ اس لیے کیوں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اے نبی اگر ہم نے آپ کو ثابت قدمی نہ عطا کی ہوتی، یعنی ہم نے آپ کو معصوم نہ بنایا ہوتا۔ آپ ان پہ غور کریں، ان الفاظ پہ غور کریں کہ کتنا ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا، ثابت قدمی ہم نے آپ کو نہ سکھائی ہوتی، اور ثابت قدمی سکھا کر ہم نے آپ کو گناہوں سے بچا کر لے گئے نہیں ہوتے، یعنی ہم آپ کو ہمیشہ گناہوں سے بچائے ہوئے نہ ہوتے، اور آپ کو معصوم نہ بنائے ہوتے ہیں ہم، تو لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو قریب تھا کہ آپ ان کی بات کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے۔ نبی سے بھی اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں، حالانکہ نبی کی جو ذات ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے، ان کی طبیعت کو، ان کی فطرت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہرگز وہ کفار کے جھانسے میں نہیں آ سکتے، اور کفار کے ان مطالبات کو آسانی سے وہ نہیں مان سکتے، آسانی سے کیا مشکل سے بھی نہیں مان سکتے، کیونکہ ان کی طبیعت اور فطرت ایسی بنائی اللہ رب العزت نے کہ وہ گناہ کی طرف، وہ گناہ کے کام کی طرف کسی حال میں بھی مائل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں اگر آپ دیکھیں، غور کریں کہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ بات مان لیتے، یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ آپ بات ماننے کے قریب ہو جاتے، یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ان کی بات کی طرف مائل ہو جاتے، یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ان کی بات کی طرف مائل ہونے کے قریب ہو جاتے، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ مائل ہونے کے تھوڑا سا قریب ہو جاتے۔ مان لینا بھی نہیں، مان لینے کے قریب ہونا بھی نہیں، مائل ہونا بھی نہیں، مائل ہونے کے قریب ہونا بھی نہیں، بلکہ مائل ہونے کے تھوڑا سا قریب ہو جاتے، یعنی ادنا سے ادنا درجے کا بھی مائلان نہیں ہوا، ہم اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کو معصوم بنایا ہے۔ ادنا سے ادنا درجے کا بھی میلان اور جھکاؤ آپ علیہ السلام کا ان کی بات کی طرف نہیں ہوا، اس واسطے کہ ہم نے آپ کو معصوم بنایا۔ تو حضور کو معصوم بنانے کی وجہ سے اس ادنا درجے کا جھکاؤ اور میلان بھی تھوڑا سا بھی ان کی بات کی طرف حضور کا نہیں ہوا۔ تو علماء نے فرمایا اس کی تفسیر میں کہ یہ ادنا درجے کا میلان نہ ہونا حضور کو معصوم بنائے جانے کی وجہ سے تھا۔ اگر آپ کو اللہ معصوم بھی نہ بناتا تو کیا ہوتا کہ اس کے بعد کے درجے کا جو میلان ہے وہ میلان بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ آپ کی طبیعت اور آپ کی فطرت جو اللہ نے بنائی ہے، سارے انبیاء کی فطرت اور طبیعت ایسی بنائی ہے کہ ان کی بات مان لینا یہ نہیں ہو سکتا تھا، ماننے کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے،
اور ان کی بات کی طرف مائل بھی نہیں ہو سکتے تھے، چونکہ ان کی بات کی طرف مائل ہونا بھی ایک درجے کا گناہ تھا، اور نبی سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ نبی کی طبیعت کو، فطرت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ گناہ کے کسی ادنا درجے کی طرف بھی میلان اور جھکاؤ سے ان کی فطرت کی وجہ سے نہیں ہو سکتا تھا۔ فطری طبیعت اور فطرت کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو مائل ہونے سے بچائے رکھا تھا۔ اب ایک امکان تھا، وہ امکان یہ کہ مائل ہونے کے تھوڑا سا قریب ہو سکتے تھے، وہ بھی نہیں ہوا، اس واسطے کہ اللہ نے آپ کو معصوم بنا دیا۔ معصوم بنانے کی وجہ سے اس ادنا درجے کا گناہ بھی آپ سے سرزد نہیں ہوا۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر ہیں، جن کی تفسیر روح المعانی ہے، انہوں نے یہی فرمایا کہ ادنا سے ادنا درجے کا بھی میلان حضور کے معصوم ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، اور جو اس کے بعد کے درجے کے جو اس سے کم درجے کا جو میلان ہے، وہ میلان اس وجہ سے نہیں ہوا کہ آپ کی طبیعت اور آپ کی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے معصیتوں سے جو ہے دور رہنے والا بنایا ہے۔ یہ انبیاء کی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ گناہ کے کام کی طرف ذرا بھی جھکاؤ اور ذرا بھی میلان نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی بات نبی کی، لیکن جو نبی نہیں ہے اور جن کی طبیعت اور فطرت کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا ہے، تو ایسے کمزور ایمان والے اور ایسے کمزور یقین والے اور ایسے کمزور مسلمان اور مومن، ان کا کیا ہوگا؟ اگر ان کے سامنے مطالبات کفار کے آئیں تو ان کا بچنا ان سے کتنا ممکن ہے اور کتنا ناممکن ہے، یہ ہم کو اور آپ کو اندازہ کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ شامل حال رہی، اور اللہ رب العزت نے اگر ہم کو ہر گناہ سے محفوظ رکھا تو پھر ممکن ہے کہ ان کی کسی بات کو ہم ماننے سے محفوظ رہیں، اور اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو واسطہ ہو یا بلا واسطہ کافروں اور غیروں کی بات ہم ماننے لگ جاتے ہیں، اور یہ اس سے بچنا آسان بات نہیں ہے۔ اللہ ہی اگر اپنے فضل سے بچاوے تو بچ سکتے ہیں، اس کے لیے یقین کی قوت، آن یقین کی طاقت، اور پھر اللہ کی نصرت اور مدد کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ تو غرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولولا ان ثبتناک، اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا، آپ کو معصوم نہ بنایا ہوتا، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو آپ قریب تھا کہ آپ ان کی طرف، ان کی بات کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا مائل۔ ان کی جو بات تھی وہ بالکل لغو تھی اور بےہودہ بات تھی، مطالبہ ان کا مخلصانہ نہیں تھا، ان کے اس مطالبے میں کوئی خلوص نہیں تھا، اور نیت ان کی پاک اور سچی نہیں تھی، ان کا مقصد اس میں برا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب سے دور کرنا اور اپنے اصحاب کو حضور سے دور کرنا، اور دونوں کے درمیان میں حائل اور مائل ہونا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ لگے رہیے، صبح و شام ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اور ان کے ساتھ زندگی گزارنا صبح و شام کا آپ کا مشغلہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکید فرمائی ہے اس سے، اور ان کی طرف سے منہ موڑ لینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو کیسے ممکن تھا کہ آپ علیہ السلام ان اصحاب سے ہٹ جائیں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح، اور ان اصحاب کو آپ علیہ السلام دور کر دیں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح؟ یہ ممکن نہ تھا، اس لیے کہ یہی اصحاب آپ کے جان نثار تھے، آپ کے اوپر فدا ہونے والے تھے، اور آپ سے سچی محبت رکھنے والے تھے، اور آپ کے سچے خیر خواہ اور آپ کے سچے متبع تھے۔ آپ علیہ السلام سے ان کا دور ہونا خود ان کے اوپر بھی شاق گزرتا، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل پر بھی شاق گزرتا، اور اس میں کوئی بھلائی اور خیر نہیں چھپی ہوئی تھی، بلکہ اس سے ممکن تھا کہ آپ علیہ السلام کو علیحدہ کر کے آپ علیہ السلام کو یہ لوگ کچھ ضرر اور نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ بہرحال ان کے اس مطالبے میں کوئی سچائی نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اس سے روکا، اور اس کے کرنے پر وعید بھی فرمائی، کہ فرمایا کہ وَإِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اگر ایسا آپ کر لیتے، یعنی ان کا مطالبہ پورا کر لیتے،
ان کی بات اگر آپ ان کا مطالبہ پورا کر لیتے، یہ نہیں، بلکہ ان کی بات کی طرف ادنا سا بھی جھکاؤ اور میلان آپ کے دل میں اگر پیدا ہو جاتا تو اتنی سی بات سے اللہ اتنا ناراض ہو جاتے، اتنے ناراض ہو جاتے کہ آپ کو دنیا میں بھی 2 گنا عذاب چکھاتے اور مرنے کے بعد بھی 2 گنا عذاب چکھاتے۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، جب اللہ اس قدر ناراض ہو جاویں تو پھر اللہ کے مقابلے میں تم کوئی مددگار بھی نہ پاؤ گے۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، کہ ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار بھی نہ پائے، تمہاری مدد کو بھی کوئی نہ آتا، اور مدد آتا بھی تو ہمارے مقابلے میں کس کی کیا مدد کام آ سکتی تھی۔ تو کتنی سخت بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے اتنا معصوم بنایا ہے کہ وہ کافروں کی کسی بات کو ہرگز ماننا تو دور کی بات ہے، جھکنا، ان کے مائل ہونا تو دور کی بات ہے، ادنا سے مائلان اور جھکاؤ کا بھی تصور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے شریعت کے عین مطابق بنایا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے آپ کو اپنا نبی منتخب فرمایا، تو آپ ہی سے ایسی بات سرزد ہو جائے کیسے ممکن تھا؟ اس لیے لیکن یہاں اتنی بات تو ہم کو معلوم ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اتنی سخت بات فرمائی کہ اگر آپ ادنا سا میلان بھی ان کی طرف کر لیتے تو 2 گنا عذاب۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ گناہ نہیں ہے، چھوٹی سی ان کی بات کی طرف جھکاؤ اور میلان تھوڑا سا بھی پیدا ہو جانا، یہ تو خاص ایسا گناہ نہیں لگ رہا ہے، تو پھر اتنی سخت عذاب کی وعید کیوں سنائی گئی؟ تو میں اس کا جواب دوں، جو مفسرین نے لکھا ہے وہ آپ کو میں سناؤں۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ دراصل مقربین، جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کی ادنا سے ادنا درجے کی بھی غلطی اللہ کے ہاں بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے۔ مقربین کی ادنا سے ادنا درجے کی غلطی بھی بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے، اس وجہ سے ان کی ادنا سے ادنا غلطی پر بھی بڑا سے بڑا عذاب کی وعید سنائی گئی۔ 2 گنا، دوسری بات 2 گنا عذاب کا لفظ یہاں پر آیا ہے، اس کی وجہ بھی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے، صاحب روح المعانی نے، 2 گنا عذاب اس واسطے کہ یہ مقتدا ہیں، اور مقتدا جب کام کرتے ہیں تو وہ ایک وہ دوسروں کے لیے راستہ اس سے بن جاتا ہے، اور دوسرے بھی وہ کام کرنے لگتے ہیں، تو پھر گویا اپنا بھی گناہ انہوں نے کیا اور دوسروں کے بھی گناہ کا ذریعہ اور سبب بن گئے، تو لہٰذا اس وجہ سے 2 گنا فرمایا گیا کہ ان کے بھی اپنے گناہ کا وبال اور دوسروں کے بھی گناہ کرنے کا وبال ان پر پڑتا ہے۔ اور یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف اشارہ ہوا اس میں، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ من سن سنۃ سیئۃ فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بہا، کہ جو کوئی آدمی برا راستہ ایجاد کرے اور دوسرے لوگ اس برے راستے پر چلنے لگیں، تو اس ایجاد کرنے والے کو اپنے برائی کا بھی گناہ ہوگا، اور جتنے لوگ اس برے راستے پر چلیں گے ان سب کے بھی برائی کا گناہ اس پر ہوگا۔ یہ حدیث ہے حضور کی، یہ اسی حدیث کی طرف اشارہ اس میں پایا گیا، یا اس حدیث میں اس کی تشریح پائی گئی کہ جو آدمی دوسرے کے بھی گناہ کا سبب بنے گا اس کو 2 گنا گناہ ہوتا ہے، 2 گنا عذاب ہوتا ہے۔ تو یہاں یہی وجہ ہے کہ یہاں فرمایا گیا کہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آخرت کا مطلب چاہے قبر میں ہو یا قبر کے بعد محشر میں ہو، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کوئی ایسا میلان، ادنا سے ادنا درجے کا بھی میلان آپ کے اندر نہیں پایا گیا، اس لیے یہ وعید آپ پر نہیں ہے، لیکن یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے ہے کہ دیکھو ایک نبی کو بھی ہم اتنی سخت بات کر سکتے ہیں، تو تم سے ہم کتنی سخت بات نہیں کریں گے، تمہارے میلان ہونے پر اور تمہارے جھکاؤ پر، تمہارے غیر مسلموں اور کافروں کی مطالبات کو پورا کرنے پر ہم کتنا تم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ تو بزرگ اور دوستو، بس مجھے یہاں رک کر موجودہ حالات پر تھوڑا سا آپ کو توجہ دلانا ہے کہ ہم یہ ذرا سا سوچیں کہ جو حالات ہمارے اوپر اس وقت میں آئے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے اعتبار سے، پورے عالم کے اعتبار سے مسلمانوں پر جو حالات ہیں، تو یہ حالات کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو کر کے ہم کو اس عذاب میں مبتلا کیے ہوئے ہوں؟ 2 گنا عذاب یقیناً پایا جا رہا ہے۔ ایک تو خود ہمارے اپنے ذاتی حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، اپنی معاشی تنگیاں ہیں،
ہم اس میں ایک طرف اپنی ذات کی طرف ذاتی طور پر مبتلا ہیں، اور دوسری طرف ہمارے اوپر بیرونی حالات ایسے مسلط ہیں، بیرونی حالات غیروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے ہمارے اوپر حالات مسلط ہیں۔ تو دو طریقے سے ہم حالات کا شکار ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی آیت میں جو مضمون کہا جا رہا ہے یہی مضمون ہمارے ساتھ ہو رہا ہو، اور اس کی وجہ بھی وہی ہو جو اس آیت پاک میں کہی جا رہی ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کرنے والے وہ کام کیے ہیں جو کافروں کی مرضی کے مطابق ہیں، جو بے ایمانوں کی مرضی کے مطابق ہیں، جو دشمنوں کی منشا کے مطابق ہیں، کہ ہم نے دشمنوں کو راضی کرنے کے لیے، بے ایمانوں کو راضی کرنے کے لیے، خدا کے باغیوں کو راضی کرنے کے لیے، اور خدا فراموشوں کو راضی کرنے کے لیے، فجار اور فساق اور کفار اور مشرکین کو خوش کرنے کے لیے، اور ان کی خوشنودی کے لیے یا ان کی طرف ان کی چاپلوسی کے لیے ہم نے کہیں وہ کام تو نہیں کیے ہیں جو کام اللہ کی منشا، اللہ کی شریعت اور اللہ کے حکم اور اللہ کے دین کی اور اللہ کی مرضی کے خلاف ہو اور اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہو۔ کہیں وہ کام تو ہم نے نہیں کیا ہے۔ ہمیں اپنی ذات میں غور کرنا ہے، اپنے دامن میں اور گریبان میں جھانکنا ہے۔ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر مسلمان کو اس میں جھانکنا ہے اور سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم نے ایسے کام تو نہیں کیے ہیں خدا کو ناراض کر کے، مخلوق کی خوشامدی میں، مخلوق کی خوشی میں ہم نے ایسے کام تو نہیں کیے کہیں جو اس آیت پاک میں کہے جا رہے ہیں۔ اور پھر ان کاموں کی کرنے کی سزا ہم کو یہ بھگتنی پڑ رہی ہے کہ ہم دو طرف سے سزاؤں میں اور عذاب میں مبتلا ہیں۔ ایک تو خود ہمارے اپنے ذاتی حالات ہیں، اور دوسری طرف بیرونی حالات ہیں، کہ دو عذاب، ضعف الحیات و ضعف الممات، فرمایا اللہ نے کہ دنیا میں بھی 2 گنا عذاب چکھایا جائے گا اور آخرت میں بھی 2 گنا عذاب چکھایا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ ہم تو کمزور بندے ہیں، ہم آخرت کا عذاب تو چکھ نہیں سکتے، دنیا میں جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم معافی مانگتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی ایسے گناہ ہو گئے ہوں تو یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری اولاد سے اگر ایسے گناہ ہو گئے تو ہمیں معاف فرما، ہماری اولاد کو معاف کر دے، ہمارے اہل و عیال سے، خاندان والوں سے ایسے گناہ ہو گئے ہوں تو ان کو بھی معاف فرما دے، اور اللہ پوری امت مسلمہ سے اگر ایسے کوئی گناہ ہو گئے ہوں تو ہمیں پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے، لیکن ان عذابات سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما دے، ان آزمائشوں سے ہمیں باہر نکال لے۔ تو ہم کو تو اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگنے سے پہلے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اور خود سوچنا بھی ہے کہ کیا ہم سے ایسے گناہ تو نہیں ہوئے ہیں۔ سوچیں، اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنے حالات پر غور کریں، اپنے اعمال پر غور کریں، دیکھیں کہ کہیں ہم سے ایسے کوئی گناہ تو نہیں ہوئے، اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہے ہم کو تو ہم تسلیم کر لیں کہ اللہ واقعی ہم سے ایسے گناہ ہے، ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا، یاد نہیں آ رہا ہوگا، معلوم نہیں ہوگا، اور ہمارے علم میں بھی نہیں ہوگا، نادانستہ طور پر ہم سے ہو گیا ہوگا، انجانے میں ہو گئے ہوں گے، تو ہم تسلیم تو کر لیں۔ اللہ کے سامنے ہی تو ہے تسلیم کرنا، اور کسی کے سامنے تو نہیں ہے۔ دنیا میں جو مقدمات ہوتے ہیں، عدالتیں ہوتی ہیں، وہاں اقبال جرم کرنے سے سزائیں ملتی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ دنیا کی عدالتوں میں اقبال جرم کرنا، جرم کو تسلیم کر لینے سے سزائیں ملتی ہیں، مگر قربان جاؤں میرے اللہ کے اور میرے رب کے دربار کے، کہ میرے رب کے دربار میں اقبال جرم کرنے سے سزا معاف ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس پر تو دیکھنا ہے، اللہ کی رحیم و کریم ذات پر تو دیکھنا ہے کہ اللہ کے دربار میں آپ اقبال جرم کر لیں، میں اقبال جرم کر لوں، اپنا جرم تسلیم کر لوں، جرم نہ ہونے کے باوجود جرم مان لوں، جرم غلطی نہ ہونے کے باوجود میں غلطی تسلیم کر لوں۔ اللہ کے دربار میں تو، اللہ کا دربار ایسا دربار ہے کہ یہاں سزا معاف ہو جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم آگے آئیں اور اپنے جرائم کو اللہ کے دربار میں ہم تسلیم کر لیں، گناہ ہوئے ہوں نہ ہوئے ہوں، ہر حال میں ہر گناہ کو اپنی ذات سے تسلیم کر کے اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، گزارش کر لیں اللہ سے کہ یا اللہ ہمارے اس توبہ اور استغفار کی برکت سے پوری امت پر سے آئے ہوئے ان حالات اور عذابات کو دور فرما دے۔ اللہ بڑے کریم ہیں، رمضان بھی کریم ہے، اور یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، معافی کا عشرہ چل رہا ہے، رحمت کا عشرہ ختم ہو چکا، اب اس معافی کے عشرے میں اللہ کی طرف سے مغفرتیں بے پایاں ملتی ہیں، بے حساب ملتی ہیں۔ تو آئیں ہم سب اپنی مغفرت، اپنے والدین، رشتہ داروں، عزیز اقارب، متعلقین، متعلقات، پوری امت مسلمہ کی مغفرت کے لیے اللہ کے دربار میں بھیک مانگیں، اور اپنے جرائم کا اعتراف کر کے، قبول کر کے اللہ کے دربار میں ہم اللہ سے اپنے جرائم کو معاف کروا لیں۔
اور اللہ سے رحمت کی درخواست کریں، تو انشاءاللہ حالات بہت جلد بدلنے والے ہیں۔ اللہ کے ہاں مایوسی نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں امید ہی امید ہے۔ اللہ کی ذات سے ضرور امید ہے کہ ہم انشاءاللہ ضرور اس کی کوشش کریں گے۔ آپ نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں، رمضان کی راتوں کو غنیمت سمجھ کر اللہ کے دربار میں ہم استغفار اور توبہ کے دروازوں کو کھولیں۔ گھر گھر میں، گھر گھر میں توبہ اور استغفار، گھر گھر میں معافی، اور گھر گھر میں دعائیں، اور گھر گھر میں اللہ کے دربار میں اللہ کو منانے کی فضا بن جانی چاہیے۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔